میرے مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آقا کے دیوانوں، خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، آج میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مقصد اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے اصولوں سے لوگوں کو متعارف کرانا تھا۔ چنانچہ آپ کی مجالس میں تزکیہ و طہارت اور معرفت و سلوک کی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ آپ کے ارشادات اور اقوال کو حضرت کے جانشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دلیل العارفین کے نام سے قلم بند کر لیا تھا۔ یہ کتاب مختلف دینی مسائل کا سرچشمہ ہے۔ آپ اس کتاب میں لکھی ہوئی کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے، پس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کرے کہ اس میں کوئی خیانت نہ پیدا ہو۔ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے۔ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء، اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا۔ جو اس کا حساب دے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور جو نہیں دے پائے گا وہ عذاب دوزخ کا شکار ہوگا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل کر دے گا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستایا جائے، اس سے خدا اور رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے؟ مرد کو چاہیے کہ احکام الہی بجا لانے میں کوئی کمی نہ کرے، پھر جو کچھ چاہے گا مل جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جان بوجھ کر کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ ہے، جو ایسا کرے وہ ملعون اور منافق ہے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے نہ کہ جائے حرص و ہوا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا، اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل رسوا کرنا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کو پہچان لیا اگر وہ خلق سے دور نہ بھاگے تو سمجھ لو کہ اس میں کوئی نعمت نہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ عارف وہ شخص ہوتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہو اسے دل سے نکال دے تاکہ اپنے دوست کی طرح یگانہ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر کسی چیز کو مخفی نہ رکھے گا اور وہ دونوں جہاں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عشق الہی کی راہ میں قدم رکھتا ہے اس کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ اہل عرفان یاد الہی کے علاوہ کوئی اور بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے اور اللہ کے خیال کے سوا دل میں کسی دوسرے کا خیال نہیں لاتے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں پائی جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے۔ ایک تو سخاوت، دوسرا شفقت اور تیسرا تواضع۔ سخاوت دریا جیسی ہو کہ اس میں یتیم، غریب، مسکین، لاچار، امرا، حکما تمام کے تمام اس سے سیرابی حاصل کرتے ہیں۔ اور شفقت آفتاب کی طرح ہو کہ جب آفتاب نکل آتا ہے تو اس کی روشنی، اس کی شعاعیں غریب، مسکین، یتیم، امیر، حکیم تمام کے گھر پر پڑتے ہیں اور تمام اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تواضع زمین کی مانند ہو کہ زمین میں بھی ہر شخص چلتا ہے، کسی کے لیے روک ٹھوک نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت برے کام سے بری ہے۔ دنیا میں 3 افراد بہترین کہلانے کے مستحق ہیں۔ پہلا عالم جو اپنے علم سے بات کہے، دوسرا جو لالچ نہ رکھے، تیسرا وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی تعریف و توصیف کرتا رہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حق شناسی کی علامت لوگوں سے رائے فرار اختیار کرنا اور معرفت میں خاموشی اختیار کرنا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ عارف سورج کی طرح ہوتا ہے جو سارے جہان کو روشنی بخشتا ہے، جس کی روشنی سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ ہو اور نہ کسی چیز کی طرف توجہ کی جائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ پہلا کم کھانا، دوسرا کم سونا، تیسرا کم بولنا۔ پہلے سے یعنی کم کھانے سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور کم سونے اور کم بولنے سے
محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ پہلا اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو فرزند اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا کلام مجید کا دیکھنا۔ تیسرا کسی عالم باعمل کا چہرہ عزت و احترام سے دیکھنا۔ چوتھا خانہ کعبہ کے دروازے کی زیارت اور کعبہ شریف کو دیکھنا۔ پانچواں اپنے پیر و مرشد کے چہرے کو دیکھنا اور ان کی خدمت کرنا۔ عزیزان گرامی، سیر الاقطاب میں ہے کہ بغداد میں 7 آتش پرست تھے جو اپنی ریاضت کی وجہ سے خاص طور پر مشہور تھے۔ 6 ماہ میں 1 لقمہ کھایا کرتے تھے۔ اس بنا پر بہت زیادہ لوگ ان کے معتقد ہو گئے تھے۔ ایک دن یہ 7 حضرات خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی جیسی ہی نظر پڑی وہ سب ہیبت سے کانپنے لگے اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ بے اختیار قدموں پر گر پڑے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ان سے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری شے کو پوجتے ہو؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے خواجہ ہم لوگ ڈر کر آگ کو پوجتے ہیں کہ شاید کل یہ ہم کو نہ جلائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب تک خدا کی پرستش نہ کرو گے آگ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ تو اللہ کو پوجتے ہیں، اگر یہ آگ آپ کو نہ جلائے تو پھر ہم لوگ آپ کے اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوگا تو یہ آگ معین الدین کے جوتے بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ آگ وہاں موجود تھی، آپ نے اسی وقت اپنے جوتے کو اس آگ میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اے آگ معین الدین کے جوتے کی حفاظت کرنا۔ اسی وقت آگ ٹھنڈی ہو گئی اور غیب سے آواز آئی کہ جس کو حاضرین نے بھی سنا کہ آگ کی کیا مجال جو میرے دوست کے جوتے کو جلا دے۔ ان آتش پرستوں کی جماعت اسی وقت خواجہ غریب نواز سے متاثر ہو کر مشرف اسلام ہوئے اور ان لوگوں نے خواجہ غریب نواز کی ملازمت اختیار کر لی اور پھر کچھ ہی مدت میں اولیاء کاملین میں سے ہو گئے۔ حضرات آئیے ایک اور واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ ایک دن ایک غیر مسلم خنجر بغل میں چھپا کر بری نیت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے روشن ضمیری سے معلوم کر لیا اور فرمایا کہ اے فلاں کیوں دیر کر رہے ہو، اپنا کام کرو میں حاضر ہوں۔ اس کے جسم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ اس نے خنجر بغل سے نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں پر گر کر مسلمان ہو گیا۔ آگے آئیے اور ایک واقعہ آپ سماعت فرمائے۔ ایک دفعہ کسی حاکم نے ایک بے گناہ کو پھانسی دے کر قتل کرا دیا۔ اس کی والدہ خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور حاکم نے چند لوگوں کی غلط شکایت پر میرے بیٹے کو پھانسی دے کر ہلاک کر دیا ہے۔ آپ عصا ہاتھ میں لے کر روانہ ہو پڑے۔ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ بھی ہو گئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا سر تن سے جدا کر کے لٹکا دیا ہے۔ آپ نے اس کے سر کو نیچے اتارا اور گردن پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے مظلوم اگر تجھے بے گناہ قتل کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ سنتے ہی وہ مردہ خدا کے حکم سے زندہ ہو گیا اور صحیح و سالم ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خواجہ غریب نواز کے قدموں پر سر رکھا اور کافی دیر تک پڑا رہا۔